میں اس علاقے میں بہت عرصے بعد آئی تھی۔ یہاں میرے چاچو رہتے تھے۔ یہ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ وجہ تھی میرا بدلا ہوا روپ، پر یہاں بھی کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر میں بھی حیران تھی، اور وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے ان سب عورتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنے کو کہا اور باری باری اپنے پاس بلایا۔ جیسے جیسے میں ان کو دیکھتی گئی ویسے ویسے حیران ہی ہوتی گئی۔ پھر جب مجھے اس کمرے سے نکالا گیا تو میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاؤں والے بھی حیران تھے اور گھر والے بھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب مجھ سے ایک ہی سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے، اور میرے پاس جواب تھا بھی، پر جیسے ہی میں اپنی زبان کھولتی 55 گھر برباد ہو جاتے، کیونکہ وہ راز یہ تھا کہ میرا نام عظمی ہے۔ سب مجھے موٹی عظمی کہتے تھے۔ ہم لوگ خانیوال میں رہتے تھے۔ میری عمر صرف 14 سال تھی، پر میں 28 سال کی لگتی تھی۔ وجہ تھا میرا بھاری بھرکم وجود۔ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا بھی کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ ہم ماں باپ بیٹی مل کر کھانا بناتے اور کھاتے۔ میری امی ہم دونوں کو روکتی۔ بابا کو بھی ہائی شوگر کا مسئلہ تھا اور ان کا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا تھا، پھر نہ وہ کھانے سے ہاتھ روک سکتے تھے نہ میں۔ امی کہتی تھی اتنی پیاری بیٹی ہے، تم اس کو روکتے نہیں، یہ موٹی ہو رہی ہے، بدصورت ہو رہی ہے۔ بابا کہتے تھے کہ یہ تو پہلے ہی قبول ہو چکی ہے، اس کو کیا فکر، اسے جینے دو، کھانے پینے سے نہیں روکا کرو۔ دراصل ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے بابا سب سے بڑے تھے اور 2 چھوٹے چاچو تھے۔ درمیان والے چاچو نے اپنے بیٹے علی کے لیے میرا رشتہ مانگا ہوا تھا، اور ہمارے سارے خاندان میں رشتے خاندان کے اندر ہی ہوتے تھے۔ علی بہت خوبصورت تھا اور وقت کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی تیز تھا اور میں بھی کم نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرے بابا مجھے آرام سے ڈاکٹر بنا بھی سکتے تھے، ان کے پاس سے زیادہ دولت تھی۔ میری چاچی ایک بہت ہی زیادہ لالچی عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا، لیکن اب وہ بھی مجھے کھانے پینے سے روکتی تھی۔ علی بھی مجھ سے دور دور رہتا تھا اور مجھے باتوں باتوں میں کہتا تھا تم نے اپنا کیا حل کر لیا ہے۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میں ان کے بغیر بالکل اکیلی ہو گئی۔ اب تو میرا وزن 150 کلو تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے صرف کھانا کھا کر ہی سکون ملتا تھا۔ میرے بابا بھی بیمار رہتے تھے۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میرے بابا نے سب کو کہا کہ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا ہے، آپ لوگوں کے یہ بھی مرضی ہو تو نکاح کی رسم کر لیتے ہیں، کہ جیسے ہی دونوں بچوں کی پڑھائی ہو تو رخصتی کروا لیں گے۔ پر علی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا، اس کی شکل دیکھی، یہ میری بیوی کم میری ماں زیادہ لگتی ہے، بلکہ میری دادی لگتی ہے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میرے بابا کو بھی بہت غصہ آیا۔ چاچی نے رشتہ توڑ دیا اور کہا کہ ہم یہ شادی نہیں کر سکتے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے شہر جانا تھا۔ بابا نے کہا کہ میں اکیلی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ چلے گئے۔ میں علی کو بہت پسند کرتی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگا۔ میں نے اپنی پڑھائی پہ دھیان دیا اور ڈاکٹر بن گئی، لیکن بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اپنا وزن تھوڑا بہت کم کیا تھا، لیکن اتنا کم نہیں کر پائی۔ پھر مجھے ایک ڈاکٹر ملی جس نے مجھے بتایا کہ ایک چھوٹے سے آپریشن سے میرا وزن کم ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے ایک جدید چیز کے بارے میں بتایا جو آج کل باہر کے ملک میں استعمال ہو رہی تھی۔ میں بھی اس کا آسانی سے استعمال کر سکتی تھی۔ اس میں تھوڑا بہت خطرہ تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ یہ ہماری سینئر ڈاکٹر تھی جن کے ساتھ میں نے اپنی ڈاکٹری کی ٹریننگ لی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیں، اور انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ وقت کے ساتھ میرا وزن تیزی سے کم ہونے لگا۔ میرے بابا ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم ڈاکٹر بن کے واپس گاؤں چلی جانا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حمید کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن میرا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ اب نہ وہاں میری ماں بھی تھی نہ میرے باپ۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ میں نے اپنے چاچو کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، وہاں پہ اکیلی کیا کرو گی۔ وہ بہت اچھے طریقے سے بول رہے تھے، اپنے جیسے بھی ہوں تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میرا بھی واپس جانے کا دل کرنے لگا اور میں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ابھی بھی میرے دل میں پرانی یادیں تھیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے اپنا جو حال کر لیا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی شادی نہ کرتا، اور علی تو پھر بھی ایک خوبصورت انسان تھا۔ چاچو شاید فون بند کرنا بھول گئے تھے۔ پھر سے میری چاچی کی آواز آنے لگی،
وہ کہہ رہی تھی کہ اسے 150 کلو کی بوری کو کیوں بلا رہے ہیں، اس کا کھانا پینا کون پورا کرے گا۔ چاچو کا کہنا تھا کہ ایسے نہیں کہتے ہیں، وہ ہمارے خاندان کے بیٹے ہے، وہاں پہ اکیلی رہے گی، کل کلام کو کچھ ہو گیا تو پھر بدنامی کس کی ہوگی۔ مجھے ان کی بات پر بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں واپس آئی تو مجھے چاچو نے کہا تھا کہ تم کو اسٹیشن سے لے لیں گے، لیکن میں نے کہا کہ میں خود ہی گھر آ جاؤں گی۔ واپس آ کر پرانی یادوں نے مجھے گھیر لیا، کافی عجیب لگ رہا تھا، پر بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی اکیلی نہیں رہوں گی، اپنوں میں چلی جاؤں گی، اس لیے واپس آ گئی۔ لیکن ابھی بھی افسوس ہو رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے دونوں چاچیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور میرا کزن بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ایسے کہہ رہے تھے جیسے کوئی اچانک سے نیا لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چاچی یہ میں ہوں، عظمی، میں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ وہ حیران تھے۔ میں نے کہا کہ میں عظمی ہوں، آج میں نے آنا تھا، آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تم ہو، کیونکہ اب میں 150 کلو کی نہیں بلکہ صرف 60 کلو کی تھی۔ اس علاج سے مجھ پر بہت اثر ہوا تھا، اتنا کہ میں بالکل نارمل ہو گئی تھی، مجھے اس عمر میں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ اثر ہونے میں 1 سال لگا تھا، لیکن نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میرے نقش بھی تو بدل گئے تھے، لیکن پھر سب نے میرا خوشی خوشی استقبال کیا اور مجھے میرا کمرہ بھی دکھا دیا۔ واپس آ کر اچھا لگ رہا تھا، لیکن قدم قدم پر امی ابو کی یاد بھی آ رہی تھی۔ میں یہیں پر رہنے لگی اور میں نے چاچو سے کہا کہ میں ہاسپٹل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی، ویسے بھی ہاسپٹل میں کوئی اچھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کے حیران تھے کہ لڑکی تو بالکل بدل گئی اور ڈاکٹر بن کر آئی ہے، اس خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ مجھے بھی یہ احساس اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں سے بھی ذلیل کر کے نکالا تھا۔ علی نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ صبح صبح میں گھر سے نکلی تو میرے اس کے سامنا ہو گیا، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بس اس کو سلام کیا، اس نے حال چال پوچھا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ آپ کو کام کے لیے رکھ لے گی، لیکن اس کا تھوڑا بہت پروسیجر ہے جس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر مجھے نوکری مل گئی تھی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب میرے بابا زندہ تھے تو ہمارا الگ سے پورشن تھا، میں نے کہا کہ میں وہیں پر رہوں گی۔ صبح صبح میں نے دیکھا کہ میری چاچی کی نوکرانی رو رہی تھی اور چاچی سے کوئی بات کہہ رہی تھی۔ میں بھی پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میرے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایک جگہ کے بارے میں پتہ چلا ہے اور اب وہاں پہ ضرور جاؤں گی۔ جب اس نے اس جگہ کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری چاچی نے کہا کہ تم شہر سے آئی ہو اور ڈاکٹر ہو، ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی ہوں گی، لیکن ایسا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوا بھی ہے۔ اس نے ان کو کہا کہ تم ضرور جاؤ، لیکن جو بات وہ کر رہی تھی کافی عجیب تھی۔ اس نوکرانی کا نام سلمیٰ تھا اور یہ دیکھنے میں بالکل نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی اور میرے دل میں تجسس بیٹھ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے اور جو یہ کہہ رہی تھی کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر میڈیکل سائنس تو بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل ہی جائے گی اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ گئی یا نہیں، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی حیران ہو رہی تھی کہ میں اس سے یہ بات کیوں کر رہی ہوں اور وہ مجھے اس طرح کی بات کیوں بتائے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں بھی کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کسی کو جانتی ہوں جس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ تب کہیں جا کے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے میرا بڑا دل دکھتا ہے۔ یہ مشورہ ان کو زندہ نہیں رہنے دیتا، ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ اس کا یہ تھا کہ وہ ابھی تک ماں نہیں بنی تھی اور جلد سے جلد ماں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تو اس نے کہا کہ ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ تم کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کل تو لوگوں کو ایک بچہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا اور وہ 3 سے 4 سال تک بھی دوبارہ سے بچہ پیدا نہیں کر پاتے رہے، کیونکہ 1 ڈیڑھ سال تک تو اس طرح کا مسئلہ بن جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتی، ہم غریب لوگ ہیں اور میرے شوہر کو اپنے خاندان کی طرف سے حصہ ملنے والا ہے، لیکن وہ حصہ اس کو نہیں بلکہ اس کے اولاد کو ملے گا۔ اگر میں نے 1 سال کے اندر اولاد پیدا نہیں کی تو وہ حصہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ میں ساری زندگی لوگوں کے گھر کے کام کرتی رہ جاؤں گی
اور وہ بیچارہ مزدوری کرتا رہ جائے گا۔ اگر ہمیں حصہ مل گیا تو ہم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے۔ اس بچے کے ساتھ نہ صرف میرا مستقبل، معاشرے میں عزت، بلکہ ہم لوگوں کی روزی روٹی بھی تو جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ میں نے اس کی تکلیف پوچھی کہ تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک جگہ ہے، بازار کے اندر ایک گلی ہے جس کو تنگ گلی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے چھوٹی گلی بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک وقت میں ایک انسان گزر سکتا ہے، اگلی دوسری طرف سے دوسرا انسان آ رہا ہو تو اس کو واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اس گلی کے اندر ایک دروازہ ہے جہاں پر پہلے تو یہ مشہور تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی اس گھر میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈرتے تھے کہ شاید وہاں پر عذاب کا سایہ ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر رہتا ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ کام ہی ایسا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس گلی کے اندر جو گھر ہے وہاں سے جو بھی عورت آٹا لے کر جاتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس نے اسی آٹے سے روٹی پکا کر کھانی ہوتی ہے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اسی کی اولاد ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنے بھی سالوں سے بے اولاد ہو، اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ شاید وہ آٹے کے اندر کوئی چیز ملاتا ہے، اس آٹے کو کوئی دعا ہے۔ میں نے کہا کہ آٹے کو دعا ہے سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ چیزوں کو پیر و فقیروں کی دعا ہوتی ہے، جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے دل کی مراد مل جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہی جاہلانہ تھی، لیکن میں نے اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ شاید اس کی پرورش ہی ایسی کی گئی تھی اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی ان چیزوں پر بھروسہ اور یقین کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں وہاں سے آٹا لے کر آئی ہوں اور ابھی مجھے کچھ دن تک وہی آٹا کھانا ہے، اس کے بعد میں بھی حاملہ ہو جاؤں گی کیونکہ جو بھی عورت وہاں پر گئی ہے اس کو امید ملی ہے، نقصان نہیں ہوا ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ ایسا بھی کیا تھا اس آٹے کے بارے میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس آٹا کھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ کھایا ہے، میں نے آج دوبارہ جانا ہے۔ وہ ایک وقت میں اتنا ہی آٹا دیتے ہیں جس کو گوندھ کر 2 روٹیاں ہی بنائی جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں اس آٹے میں کچھ عجیب سا لگتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی چیز ملائی گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ عجیب سا تو کچھ بھی نہیں لگتا، نارمل آٹا ہی لگتا ہے، کھانے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی پکانے میں۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھے وہ آٹا لا کر دے سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو آٹا لا کے نہیں دے سکتی، ویسے بھی وہ میرے حصے کا ہے، سب کو وہ یہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی عورتوں کا وقت ہی نہیں آتا ہے اور کتنی عورتوں کو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے انہوں نے بڑی مشکل سے ہاں بولا ہے اور میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور آپ صرف یہ جاننا چاہتی ہیں نا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن میرے لیے تو یہ میری زندگی کا سوال ہے، اس لیے میں آپ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کے دماغ کو کس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ اس بات کو نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کے لیے ہر طرح کا جواب دینے کو بھی تیار ہے اور دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے دن بعد حمل سے ہو جاؤ گی تم؟ تو اس نے کہا کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ میں نے کہا کہ جب ہو جاؤ گی تو مجھے ضرور بتانا، مجھے دیکھنا تھا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ 7-8 مہینے سے ماں نہیں بن پائی تھی جبکہ وہ کوشش کر رہی تھی، تو اگر 7-8 مہینے سے ایسا نہیں ہوا تھا تو اچانک سے بھی کیسا ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں بھی انتظار کرنے لگی۔ اب میں نے اس سے دوبارہ سوال کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اتنا بتا دو کہ تم کو فائدہ ہوا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں حیران تھی کہ یہ بتانے میں بھلا کیا مسئلہ ہے، میں نے اس عورت کے ساتھ کیا برا کر دینا تھا؟ یہ بات میری چاچی تک بھی پہنچ گئی۔ نوکرانی نے میری چاچی کو کہا کہ آپ کی بھتیجی مجھ سے الٹے سوال کرتی ہے۔ چاچی نے کہا کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ تو کچھ بھی کہہ رہی ہے، یہ ممکن نہیں، میں پتہ لگانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتوں کو چھوڑ تو دیکھو، تمہارا ان ساری چیزوں سے کیا کام ہے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میری چاچی نے مجھے کہا کہ وہ تو تمہیں یہ بات بتائے گی نہیں، لیکن میں تمہیں یہ بات بتاتی ہوں، وہ سچ ماں بننے والی ہے۔ اب تم اس کو یہ بات نہیں بتانا، لیکن وہ واقعی ماں بننے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس نے مجھے خود بتایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ 50 سے 55 عورتوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے کہ وہ اس چھوٹی گلی سے عورتیں آٹا لیتے رہی ہیں
वो मी से हो गई हैं और इसमें से ज़्यादातर औरतें गांव की हैं और अंदरून शहर की भी हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी चाची ने कहा कि तुम भी यही हो और वह औरत भी यहीं पर है, खुद ही देख लेना। दिन इसी तरह से गुजरने लगे और ये देखकर मैं वाकई हैरान होने लगी कि इस औरत का पेट बढ़ रहा था और इसी तरह बढ़ रहा था कि जैसे किसी हामिला औरत का पेट बढ़ता है। अब तो देख के कोई भी यह कह सकता था कि वो माँ बनने वाली है और मैं भी यही करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। काश वो ये बात मुझे बता सकती, लेकिन इसने मुझे ये बात नहीं बताई। दिन गुजरने लगे, इसके दिन करीब आने लगे। शायद इसका 7वां महीना चल रहा था, लेकिन वह बहुत परेशान लग रही थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इसके बाद इसने अचानक से काम ही छोड़ दिया। वजह इसने ये बताया कि मेरा बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं काम छोड़ रही हूँ। इन दिनों मेरी नाइट ड्यूटी लग गई थी और मैं हॉस्पिटल में ही काम करती थी। मेरी ड्यूटी गैनी वार्ड में लग गई थी। जब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि आधी रात का वक्त था और मेरी नाइट ड्यूटी थी। एक नर्स ने अचानक से बताया कि किसी औरत को लेकर आए हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं केस लेने को तैयार हूँ। सब कह रहे थे ये औरत मर जाएगी और आपके ऊपर धब्बा लग जाएगा, क्योंकि जब किसी डॉक्टर के हाथों में कोई औरत मर जाती है तो फिर लोग इसके पास ज़्यादा नहीं जाते। मैंने कहा कि मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर इसकी मौत लिखी है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। पर हॉस्पिटल का कहना था कि आप बहुत ही अच्छी हैं, आपका दिल बड़ा साफ़ है, आप इस तरह नहीं करें, वो लोग इसे कहीं और ले जाएंगे। लेकिन ये मुझे पता चला कि वे पहले ही 3-4 जगह से ठुकराई जा चुकी है। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर मैं अपनी इज़्ज़त का ख्याल करूँ या किसी की जान बचाने के बारे में सोचूं। जो होना है हो जाएगा। लेकिन मैंने डॉक्टर की लाइन इसलिए नहीं ली थी कि मैं इस तरह के फ़ैसले करूँ, अपना इमेज बचाने के लिए मरीज़ को इस तरह रख दूँ। मैंने कहा कि ये केस लेने को तैयार हूँ, कोई भी मसला नहीं है। मैंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मैंने इस औरत को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सलमा ही थी। शायद इसका वक्त आ गया था, लेकिन वे बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसने मुझे देखा तो जैसे इसे तसल्ली सी हो गई। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने कहा कि तुम्हें भी बचा लूँगी और तुम्हारे बच्चे को भी, तुम फिक्र नहीं करो। इसने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, बस मुझे बचा लो। ये सुनकर ही मैं हैरान थी कि ये पहली औरत है जो ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को मत बचाओ, जबकि इस तरह के मामले में माँ हमेशा यही कहती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन यह भी एक इंसान थी और जो भी सोच रही थी ये बात की बात थी। मैंने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के ऑपरेशन तो मैं दिन में 2 से 4 कर लिया करती थी। औरतें इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा डरी होती थी, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाता है। मुझे पता था कि क्या करना है और मुझे यह भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह के केस मैं रोज़ देखती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा था कि जो कि मामूल के मुताबिक नहीं था। मैं थोड़ी परेशान सी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने साथ जो डॉक्टर थी वह भी हैरान हुई और जब हमने इस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो हमारे कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसको देख के कोई आम इंसान तो क्या, कोई डॉक्टर भी यही कहता कि शायद वह 9 महीना की हामिला औरत है, लेकिन इसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। लेकिन इसके पेट में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से वह हामिला दिखाई दे रही थी और इसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने इसका ऑपरेशन किया और इसकी जान बचा ली, लेकिन वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इसका शौहर भी इसे छोड़कर जा चुका था, क्योंकि उसने हरकतें ही इस तरह की थी। उसकी तबीयत तो ठीक थी, ये बात हॉस्पिटल से बाहर ना निकले, इसकी हमने पूरी कोशिश की और मैं अपने घर आ गई। मैंने चाची को बताया, उन्होंने कहा कि क्या बेटा पैदा हुआ है इसके घर या बेटी? तो मैंने उसको ऐसी बात बताई कि इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। इस औरत के पेट में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि हवा का एक गुब्बारा था जिसको उसका बच्चेदानी में रखा गया था। दोस्तों, आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।